بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کے ہماری ویڈیو ہے کہ دنیا میں اس وقت دو ابھرتی ہوئی طاقتوں یعنی پاکستان اور چائنا کے بارے میں، جس پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، چینو عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، دنیا کے بت قدوں میں وہ پہلا غر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا۔ ناظرین، جن کا سارا کاروبار سیاست و معیشت ہی غریب و پسماندہ ملکوں کو سودی قرضوں میں جکڑنے سے چلتا ہو، جنہوں نے IMF، ورلڈ بینک اور تجارتی بینکوں کے ذریعے پوری دنیا کو یرغمال بنایا ہو، اس مغربی دنیا کی عالمی طاقت امریکہ کا نائب صدر مائک پینس اچانک تڑپ کر کہتا ہے کہ سری لنکا کی مثال ان تمام ملکوں کے لیے ایک وارننگ ہے جو ایک بیلٹ ایک روڈ کے منصوبے کا حصہ ہیں، کیونکہ چین انہیں قرضوں کے جال میں پھنسا رہا ہے۔ چین نے اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کے لیے قرضوں کی سفارتکاری کا استعمال کیا ہے۔ سری لنکا کی حکومت سے پوچھا جائے، جس نے چین سے اتنا زیادہ قرضہ وصول کیا اور اس سے ایک قابل اعتراض کاروباری بندرگاہ کی تعمیر کی۔ یہ بندرگاہ یقیناً ایک دن چین کے نیلے سمندروں کی بلو واٹر نیوی کا ٹھکانہ بن جائے گی۔ امریکن نائب صدر کے یہ الفاظ اکتوبر میں گونجے تھے اور اس میں دراصل ایک بیلٹ ایک روڈ منصوبے کے سب سے اہم ملک پاکستان کے لیے وارننگ چھپی ہوئی تھی۔ یہی وارننگ تھی جس کا اگلا قدم صدر ٹرمپ کی دھمکیاں اور پاکستان کو دی جانے والی امداد پر پابندی کی صورت میں سامنے آئی۔ کیا امریکہ صرف اور صرف چین کی بڑھتی ہوئی تجارتی سرگرمیوں سے خوفزدہ ہے؟ اس کا جواب مکمل طور پر نفی میں ہے، کیونکہ چین کا تجارتی حجم یا اس کی تجارت کے بازار امریکہ اور یورپ کے کاروبار کے ساتھ باہم شیر و شکر ہو کر چلتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان تمام ملکوں میں جو ایک بیلٹ ایک روڈ کے منصوبے سے منسلک ہو رہے ہیں، وہاں چین کا اثر و رسوخ اس قدر بڑا کہ وہ اس کی فوجی قوت کا حصہ بن گئے، تو پھر اصل خطرہ یہ ہے کہ یہ سب کے سب اپنا تیل، معدنیات، زرعی اجناس اور مصنوعات کا کاروبار چین کی کرنسی میں کرنے لگیں گے، اور اگر ایک دفعہ ڈالر میں تیل کی فروخت ختم یا کم ہو گئی اور ڈالر سکہ رائج الوقت ہارڈ کرنسی کے طور پر قابل قبول نہ رہا، تو پھر تو پاکستانی ایک روپے کے بھی بہت سے ڈالر ملیں گے انشاءاللہ۔ پیٹرو ڈالر اس ایک بیلٹ ایک روڈ منصوبے پر چلنے والی گاڑیوں کے پہیوں تلے کچلے جائیں گے۔ یہ ہے اصل خوف، صدیوں سے بنائے گئے عالمی مالیاتی نظام کے ڈوب جانے کا خوف، اس لیے کہ یہ سودی عالمی مالیاتی نظام فوجی قوت اور عسکری طاقت کے بل بوتے پر کھڑا کیا گیا ہے، اور اگر مقابلے میں چین کی فوجی قوت ان ملکوں سے امریکہ کے خوف کو نکالنے میں کامیاب ہو گئی تو یہ عمارت دھڑم سے گر جائے گی انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ خطرہ چین اور پاکستان کے اتحاد کا ہے، جو عالمی تجزیہ نگاروں کے مطابق اب صرف معاشی نہیں رہ گیا بلکہ ایک دفاعی اتحاد بھی بن چکا ہے، اور اپنے اندر وہ تمام خطرات لیے ہوئے ہے جو خطے میں امریکی مفادات پر کاری ضرب لگا کر اسے خطے سے باہر کر سکتے ہیں۔ دنیا بھر کے اخبارات اب سی پیک منصوبے کو ایک جارحانہ دفاعی منصوبے کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ بات حیران کن ہے کہ 2013 میں سی پیک منصوبے کے اعلان سے پہلے چین نے پاکستان کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس کے تحت چین جنوبی ایشیا میں ایک ایسا سیٹلائٹ نیٹ ورک قائم کرے گا جس کے ذریعے پاکستان کو چین کے بیڈو نیویگیشن سسٹم تک رسائی حاصل ہوگی، اور یہ سسٹم خطے میں امریکن GPS کا متبادل ہوگا۔ چین کا بیڈو نیویگیشن سسٹم ایک بیلٹ ایک روڈ کے بنیادی مقاصد کا حصہ ہے۔ اس سسٹم کے ساتھ جب فوجی و عسکری قوت بھی منسلک ہوگی اور چین نے ان تمام ممالک کو بھی اس سسٹم میں ڈھال لیا، تو امریکہ کے لیے ان تمام ممالک کی فوجی نقل و حمل کی سیٹلائٹ سے نگرانی کرنا مشکل ہو جائے گی، اور یہ ایک ایسا بلاک بن جائے گا جو امریکی دسترس میں نہیں ہوگا۔ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کو چین نے اس سسٹم میں شامل کر لیا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے میزائلوں،
جہازوں اور بحری جہازوں کو زیادہ درست اور براہ راست رہنمائی میسر آئے گی۔ امریکی صدر نے یوں تو پاکستان کی امداد روکنے کا اعلان اس لیے کیا تھا کہ پاکستان امریکی گروپ سے باہر نکلنے کا نہ سوچے، مگر اس اعلان کے صرف 2 ہفتے بعد پاکستان کی فضائیہ اور چین نے ایک معاہدے پر عمل شروع کر دیا جس کے تحت پاکستان ان سہولیات اور اداروں کو وسعت دے گا جو چین کے فائٹر جیٹ بناتے ہیں۔ اب پاکستان کے اداروں میں فائٹر جیٹ کے ساتھ فضائی اسلحہ اور میزائل ہارڈ ویئر بھی بننا شروع ہوگا۔ امریکہ کے لیے خوفزدہ کرنے والی بات یہ تھی کہ پاکستان چین کے ساتھ خلا میں موجود سیٹلائٹ سسٹم کا بھی حصہ دار بن گیا ہے۔ چین کے خلائی نظام کا خوف اس وقت سے زیادہ شدید ہو گیا جب سے چین نے اپنے ایک خراب ہونے والے سیٹلائٹ کو زمین سے دوسرا سیٹلائٹ بیچ کر تباہ کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب خلا میں کوئی اور سیٹلائٹ بھی محفوظ نہیں ہے اور کوئی دوسرا ملک بھی وہاں موجود سیٹلائٹ کو اپنے سیٹلائٹ کے ذریعے تباہ کر سکتا ہے۔ یعنی اس دن سے خلا میں امریکی بالادستی خطرے میں پڑ گئی تھی۔ خلائی بالادستی کے خاتمے کا خوف اور بڑھ جاتا ہے کہ چین کے اس پروگرام کے تحت 2020 تک 35 سیٹلائٹ خلا میں داخل کر دیے جائیں گے۔ یہ سیٹلائٹ ایشیا، افریقہ اور مشرق یورپ کے ممالک میں ایک ایسا نیٹ ورک قائم کر دیں گے جو لوگوں کو سبزی کی دکان تک جانے اور فوجوں کے میزائل داغنے تک پھیلا ہوا ہوگا۔ اسی 2020 میں چین کی مدد سے پاکستان اپنا سیٹلائٹ بھی خلا میں بھیجے گا۔ اس بدلتی ہوئی صورتحال میں جہاں امریکی پریشان ہے، وہیں سب سے بڑی پریشانی بھارت کے لیے ہے جو ایک بیلٹ ایک روڈ کے منصوبے کو فوجی اور عسکری قوت میں تبدیل ہوتے دیکھ رہا ہے اور کچھ نہیں کر پا رہا۔ اس تبدیلی کے بعد اس کی خطے میں حیثیت کمتر ہو کر رہ جائے گی اور وہ کسی بھی وقت چھوٹی سی چھیڑ چھاڑ کے ساتھ یہ لمبی حزمیت والی جنگ کا شکار ہو سکتا ہے۔ یوں لگتا ہے چین کی بڑھتی ہوئی فوجی حیثیت اور خطے میں عسکری اختیار اب بھارت کے لیے ایٹم بم سے کم نہیں۔ کس قدر سچ فرمایا ہے میرے آقا حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سندھ کی خرابی ہند سے اور ہند کی بربادی چین سے ہوگی۔ یہ ایک طویل حدیث ہے جسے ابن الجوزی نے اپنی کتاب روضۃ المشتاق والطریق الی الملک الخلاق میں نقل کیا ہے، جسے پھر امام قرطبی نے اپنی کتاب تذکرہ میں بھی درج کیا ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن سے دور فتن کی بے شمار حدیثیں مروی ہیں۔ یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملکوں کی خرابی کا ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک دنیا کے لاتعداد ممالک میں خرابی کی وجوہات کا ذکر اس حدیث میں کیا ہے۔ اس میں سندھ جو کہ آج کا پاکستان ہے، اس کی خرابی ہند یعنی بھارت سے ہوگی اور بھارت کی خرابی چین سے۔ جوں جوں دور فتن قریب آ رہا ہے، میرے پیغمبر برحق ہادی صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیاں اپنی صداقت اور براہین کے ساتھ واضح ہوتی جا رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اشعار یاد ہے کہ یہاں آپ فرماتے ہیں، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ اور آپ فرماتے ہیں، اے ارض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، ہے خون تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا۔